یہودیوں کی اپنی پروفیسی بھی یہی ہے. اچھا. یہ حدیث اتنی ضروری ہے. اور وہ ویٹ بھی اسی بات کر رہے ہیں کہ جب سارا کا سارا یہودی جو کہ اصلی یہودی ہے, کنورٹڈ نہیں, ٹھیک ہے, جو اصلی یہودی ہے, وہ جب تک جروسلم کی گلی میں انٹر نہیں ہوتا, اسرائیل میں کی سرحدوں کے اندر نہیں آ رہا تھا, تب تک مسیح نہیں آئے گا. اب یہ ان کی پروفیسی ہے لکھی ہوئی. صحیح. جب آپ کو یہ والی پروفیسی پتہ چلتی ہے تب آپ کو اس حدیث کا مطلب پتہ چلتا ہے. آپ یہ پروفیسی دیکھیں اور اب یہ حدیث پڑھیں کہ او معاذ بیت المقدس کی خوشحالی مدینہ کی ویرانی ہوگی. مدینہ کی ویرانی ملحمہ کی پہلی نشانی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ صحیح. تو بیت المقدس کی جو وہ ہے نا خوشحالی, تمام یہودیوں کی انٹری ہے. یہودیوں کی انٹری کا مطلب ہے گریٹر اسرائیل کا اعلان ہو چکا ہے. گریٹر اسرائیل کی باؤنڈری پتہ کدھر ہے؟ مدینہ. اب مدینہ کی باؤنڈری کے اوپر اگر اسرائیل کی باؤنڈری آ گئی تو اب اسرائیل کی اگلی جنگ کس سے ہوگی؟ اپنی باؤنڈری کے اوپر ہوگی. تو اس کی باؤنڈری مدینہ پہ آ گئی ہے. تو اس دوران اب مسلمان جتنے بھی ہیں گریٹر اسرائیل کے خلاف جتنے بھی ہیں وہ مدینہ کو تو نہیں سیکریفائس کر سکتے نا. مسئلہ یہ ہے کہ مدینہ کی ویرانی کا لفظ جو ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بندہ نہیں بچے گا, کوئی بندہ. حدیث میں مسجد نبوی کی ویرانی ہے, مسجد نبوی کے اندر جانور گھس جائیں گے. یہ وہ ٹائم ہے, اس کا مطلب ہے بامبنگ ہوئی ہوئی ہے. اور سمجھیں, بام تھریٹ, بیسٹ کیس, ورسٹ کیس بامبنگ. ورنہ کیوں بھی مدینہ ویران ہونا ہے؟ حج عمرہ رک جائے گا کیا؟ بیسٹ کیس سینیریو کہ صرف بام تھریٹ ہے, اور اتنی نیوکلیئر بام کی تھریٹ ہے کہ ایویکویشن ہو چکی ہوئی ہے ہر جگہ کے اوپر. گریٹر اسرائیل ایسے نہیں ہونا بن جانا, اور مدینہ ویران ایسے نہیں ہونا. سوری. تو یہ قسطنطنیہ, کانسٹینٹینوپل. ہاں جی. اس کے بعد فتح کے بعد دجال کا ظہور ہوگا. اب یہ حدیث میں نے دجال تو ابھی تھوڑا لیٹ ہے. قسطنطنیہ تو امام مہدی کے ٹائم پہ ہے نا. پچھلا جو پرائم منسٹر تھا نیتن سے پچھلا, اس نے کیا بولا تھا؟ ٹرکی از دا نیکسٹ ایران. پچھلے نیتن سے پچھلے والا تھا, اس کا نام میں بھول گیا ہوں. بینٹ نے بولا تھا کہ ٹرکی از دا نیکسٹ ایران. اب ایران جیسے ہی کوئی کسی بھی لیول پہ جاتی ہے بات, اگلا واقعہ ٹرکی میں ہونا ہے. قسطنطنیہ ٹرکی ہے نا, کانسٹینٹینوپل. یہ مدینہ کی باؤنڈری آپ کو سمجھ آ گئی. کانسٹینٹینوپل بھی گریٹر اسرائیل کی باؤنڈری ہے. صحیح. نارتھ میں کانسٹینٹینوپل ہے, ایسٹ میں مدینہ ہے. کس کے؟ گریٹر اسرائیل کے نقشے پہ. اچھا سر, اب یہ جو جتنے بھی مذاہب مطلب ابراہیمک ہیں, مسلمان ہیں, یہودی ہیں اور کرسچن ہیں, تو یہ تینوں جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں مسیح کا, اور ان کی ڈیفینیشن فرق ہے. تو یہ تینوں کیا کس نشانی کو لیتے ہیں؟ مطلب یہ سبھی کہتے ہیں کہ مطلب یہودی بھی کہتے ہیں دجال آئے گا, اور وہ ہم بھی کہہ رہے ہیں دجال آئے گا, اور کرسچن بھی کہتے ہیں دجال آئے گا. تینوں نہیں کہتے دجال آئے گا, تینوں کہتے ہیں مسیح آئے گا. مسیح آئے گا. اچھا. پہلے جو جھوٹا مسیح آئے گا اس کو ہم دجال کہتے ہیں. دو مسیح آئیں گے. اچھا. نام میں مسیح ہے دونوں کا. پہلا بھی مسیح نام سے ہی آئے گا, دوسرا بھی مسیح نام سے آئے گا. جو دوسرا مسیح ہے اس کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے, جس کو ہم مسیح کا خطاب دیتے ہیں. سمجھ رہے؟ صحیح. جو جھوٹا ہے, جو پہلے آ کے عیسیٰ کا دعویٰ دے دے گا, کیونکہ اس کا نام بھی مسیح ہے, سارے کام بھی وہ کرے, گدھے پہ آئے گا. عیسیٰ ابن مریم گدھے کی سواری کرتے تھے نا. صحیح. تو گدھے پہ آنے کا کیا کام ہے؟ یہودیوں کو کیا لگے گدھے پہ آنے کے نہیں آنا؟ گدھے کا تعلق عیسائیوں اور مسلمانوں سے ہے نا, کہ بھائی وہ گدھے پہ آیا ہے, گدھے کی سواری تو عیسیٰ ابن مریم نے کی. ساری نشانیاں پوری ہیں. خلیہ تو نہیں کسی کو پتہ نا عیسیٰ ابن مریم کا, بس تھوڑا سا نقشہ پتہ ہے, تو اس نقشے پہ پورا اترے گا وہ. اچھا, یہ خراسان کا مقام ہے, یہ بھی اسی سے ظاہر ہوں گے؟ نہیں, یہ تو جب مدینہ ویران ہو رہا نا, یہ اس سے تھوڑا سا پہلے مدینہ کے اندر, مطلب عرب کے اندر لڑائی چل رہی ہوگی, خانہ جنگی, ہلکی پھلکی خانہ جنگی, کیونکہ تین شہزادے لڑ رہے ہوں گے بادشاہت کے لیے. اب 3 شہزادے ضروری نہیں کہ عرب کے ہوں, کیا پتہ ایک ایرانی ہو, ایک ترکی کا اور ایک عرب کا ہو. 3 شہزادے ہونے ضروری. ان کی لڑائی چل رہی ہے. اس دوران ان کی لڑائی چل رہی ہے بادشاہت کے لیے. ٹھیک ہے,
تو کیا پتا ایک ہی باپ کے 3 بچے ہیں اور وہ بادشاہ بننے کی لڑائی کریں اور عربی کے اندر واقع ہو رہا ہے. کیا پتا یہ تینوں الگ الگ ریجنل پرنس ہیں اور اوور آل پاور پلے کر رہے ہیں. اس دوران خراسانی آ کے مکے میں ایک بندے کی بیعت کر لیں گے کہ جو کہ ابھی مدینہ سے ہی آئے ہوں گے. ساحل بھائی یہ خراسان پہ اوپر بھی بڑی میری اس دن اور یہ مقبول جان صاحب سے بھی بات ہوئی تھی. تو یہ مقام کا جو تعین ہے خراسان کا، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ افغانستان کا ایریا جو ہے سے لے کے لاہور تک ہے، کچھ لوگ اس کو ایران کا یہ کہتے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ خراسان کا مقام کون سا ہے؟ ہمیں نقشہ پتہ ہے خراسان کا. تفہیم القرآن میں مودودی صاحب نے نقشے تک بنا دیے تھے. اور بھی جگہوں پہ خراسان کا نقشہ کون سا کوئی سیکرٹ میپ ہے. لاہور کا کوئی تعلق نہیں خراسان سے. اٹک کہ ادھر خراسان ہے سارا. بلوچستان کا تھوڑا سا ناردرن حصہ ہے، ایران کا ایسٹ نارتھ ایسٹ اور افغانستان. خراسانی لشکر کا غور سے سمجھ لیں. خراسانی لشکر کا مطلب کیا آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ عمرہ کرنے آیا ہوگا. کیونکہ میرے پاس اس سے ریلیونٹ ایک حدیث ہے. یہ حضرت صبان روایت کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب تم سیاہ جھنڈوں کے خراسان کی طرف سے آتے ہوئے دیکھو تو ان کے پاس پہنچو، چاہے تم برف پہ گھستے ہوئے جانا پڑے، کیونکہ ان میں اللہ کے خلیفہ امام مہدی ہوں گے. یہ لشکر پہلے تو آ کے بیعت کر رہا نا، ایک جماعت بیعت کری ہے خراسان سے. وہ کیا کوئی حاجی صاحب نہیں ہوں گے. گریٹر اسرائیل اس وقت بن چکا ہے، لڑائی کھلے عام چل رہی ہے. کمک آئی ہے خراسان سے، انہوں نے آ کے پھر تعین کیا ہے. اس کا مطلب ہے سم ون ول بی کلڈ بائی گریٹر اسرائیل ان پاور، جیسے بھی خامنائی صاحب کو شہید کیا ہے. صحیح. اسی طریقے سے عرب میں یہ واقعہ ہو رہا ہوگا. اس دوران خراسانی کمک نے آ کے، ہر مسلمان کی کوئی نہ کوئی فوج اکٹھی ہوئی بھی ہے، ہر ملک نے دی بھی ہے، تو یہ بھی آئے ہوئے ہیں. بلا میں اپنا نقشہ ایسے دیکھ رہا ہوں، ورنہ کیا کر رہے ہیں خراسانی عرب میں؟ عرب میں تو جا بھی نہیں سکتے ویسا خراسانی. وہ کیسے پہنچ گئے؟ مدینہ ویران ہوا ہے، گریٹر اسرائیل بن چکا ہے، بام تھریٹ ہے یا بام برس چکے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک بندے کو سپاٹ کر کے خراسانیوں نے کہا آپ لیڈ کریں. یہ اصل میں ریئلسٹکلی ایسے ہو رہا ہوگا. انہوں نے لیڈرشپ دے دی، انہوں نے نہیں مانا. پہلے وہ انکار کرتے رہے امام مہدی کہ نہیں آپ میں لیڈر نہیں ہوں، چھوڑ دیں آپ. انہوں نے کہا نہیں ہمیں پتہ ہے آپ لیڈر ہی ہیں. اس کا مطلب وہ پہلے سے نون سی وی رکھتا ہے. ان کو خواب نہیں آئی ہوئی خراسانیوں کو، خواب میں ان کو امام مہدی دکھائے گئے ہیں. اٹس اے ریگولر فائٹ کو لیڈر کو انتخاب کیا انہوں نے بیسڈ آن ہز پروفائل. سی وی تو بہت اسٹرانگ ہونی اس بندے کی نا. بعد میں ریئلائز ہونا ہے کہ یار سی وی تو اسٹرانگ ہونی ہی تھی، وہ تو امام مہدی ہیں. ٹھیک ہے. اور حدیث یہ ہے کہ راتوں رات ان کا اس لیول کی ان کی اصلاح و تزکیہ ہو جانا ہے کہ ان کو سب حکمہ اور اسٹریٹجی پتہ چل جانی ہے. یہ اللہ کی طرف سے یہاں پہ آتی ہے خدائی مدد. ہی ول گو تھرو سم ڈریم اور سم ویژن ویئر ہی ول بی لائک ناؤ آئی نو وٹ ٹو ڈو. اس سے پہلے تو وہ ہی ول بی میں تو اپنے گمان میں یہ رکھ رہا ہوں کہ ہی ول بی ون آف دا وکٹمز آف دا جیسے ہم لوگ اس وقت جنگ ہو رہی ہے اور لوگ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، اس وقت بھی ایسے ہی کوئی معاملہ چل رہا ہے. اچھا، اصل میں یہ مقدمہ ڈسکس کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ساحل بھائی، اب مختلف ویڈیوز آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ دوبارہ سے یہ جو دجال کو لے کے خاص طور پہ بہت زیادہ کانٹینٹ آ رہا ہے. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ پلیز تھوڑا سا اس میں مزید ایڈیشن کر دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی کون سی ایسی نشانیاں ہیں جو کہ واضح ہونے کی ضرورت ہے. اور کس چیز کی نشانی؟ قیامت کی. توریت، انجیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، ان سب کو اگر کامن اسٹڈی کے اندر لا کے ایک اس لینس سے تمام چیزوں کو اسٹڈی کریں تو بہت وقت ہے. ابھی اللہ کو پتہ ہے کتنا وقت ہے. لگ ایسے رہا ہے کہ بہت وقت ہے. میرے اپنے خیال سے 2 اور جنگیں ہونی ہیں. اس ایران کی جنگ اگر مہینہ اور بھی چلتی ہے، اس کے بعد 2 میجر جنگیں ہونے کے بعد میں یہ کہہ سکوں گا اگر میرے سامنے ہو گئیں کہ ہاں یہ 2-3 ایسے بڑے واقعات ہیں جس کے بعد اب معاملہ کسی اور کروٹ بیٹھے گا. اب آخری زمانہ شروع ہو گیا. ابھی نہیں، ابھی تو 2 مرحلے کا اسرائیل ابھی تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. ابھی اس نے اپنا کنٹرول بٹھانا ہے. امریکہ جب تک پسپا نہیں ہوگا، امریکہ کا پسپا ہونا ضروری ہے ایران کے اندر اسرائیل کے لیے. اسرائیل پاور میں تبھی آتا ہے اگر امریکہ یہ جنگ ہارتا ہے تو. صحیح. اسرائیلی اور یہودی کے طور پہ سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر اسرائیل طاقت میں آ گیا، امریکہ نے اگر گراؤنڈ ٹروپس کر دیے، 82 ایئر بورن اگر لینڈ ہو گئی اور پوری طریقے سے کسائیوں کی طرح قتل ہو گئی، تب اسرائیل طاقت میں آتا ہے. اور اگر اسرائیل طاقت میں آیا تب کہیں جا کے
گریٹر اسرائیل کی پہلی بنا پر تھی, ابھی نہیں. پھر دوسری لڑائی کرے گا گریٹر اسرائیل کے لیے. پہلے تو سیاسی طاقت میں آیا, اس کے بعد پھر اس نے جغرافیکل اسٹیپ لینا ہے. پھر جغرافیکل اسٹیپ لینے کے لیے اس کو لوکل 2 دغا باز قسم کے غدار مسلمان ملک چاہیے, ہمیں پتہ ہے وہ کون کون سے ہیں. وہ پھر انٹری کریں گے, پھر ترکی کے اندر انٹری ہوگی, پھر قسطنطنیہ کی باری آتی ہے. ٹھیک ہے, 2 بڑی جنگیں ہونی بہت ضروری ہیں. ابھی تو یہ چھوٹی جنگ چل رہی ہے. جس موضوع کی آپ بات کریں اس موضوع میں ایران اور ایران کے اوپر حملہ ایک چھوٹی جنگ ہے. ملحمۃ الکبریٰ بہت بڑی جنگ ہے. وہ 80 جھنڈے اکٹھے ہونے ہیں. 80 جھنڈے کا مطلب سمجھ لیں آپ کہ 80 ملک اکٹھے ہونے ہیں. 80 ملک سوچیں, اللہ نے 80 جھنڈے اس وقت شاہ فرمائے تھے. اس وقت یہ نیشن اسٹیٹ نہیں تھی, پوری دنیا میں 80 ملک نہیں تھے اس وقت. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا, تو یہ مقدمہ تو چلیں حل ہوا, اور بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کے اوپر بہت ساری ویڈیوز آ رہی تھی, تو میں نے سوچا کہ یہ جو ہے وہ ڈسکس کریں. اوپر نیچے 82 ایئر بورن کا انتظار کریں اور ان کو پوری طریقے سے ذبح ہونے دیں. ویسٹرن فلینک سے تو گراؤنڈ ٹروپس آ نہیں سکتے, پہاڑ ہیں ادھر, اور جن کرد کے اوپر انہوں نے ریلائی کیا تھا کردوں نے انکار کر دیا. تو اب ان کو سعودی عرب کے تھرو, بحرین کے تھرو, کویت کے تھرو انٹری کرنی پڑے گی. وہ کر نہیں سکتے, وہاں کے کوریڈورز پتلے ہیں, پہاڑ ہیں نا, پہاڑوں کے بیچ میں سے کانوائے پوری طریقے سے نشانے پہ آ جاتا ہے نا. صحیح سمجھ لیں افغانستان وار شروع ہو جائے گی نا, کیونکہ وہ پہاڑ ہیں اس طرف نا. ایران کے ویسٹرن فلینک کے اوپر پہاڑی سلسلے ہیں سارے. بحرین, کویت اور سعودی عرب سے اگر وہ انٹری کرتے ہیں تو جتنی مرضی بڑی ٹیکنالوجی لے کے آ جائے, وہ جو کانوائز ہوتے ہیں نا, جو گاڑیاں ان کی ان راستوں سے گزرنی مجبوری ہے, پہاڑوں کے اوپر سے تو نہیں گزر سکتے, ان وادیوں میں سے گزریں گے. ادھر لوکلز کے ساتھ آپ لڑائی نہیں کر سکتے, اٹ از امپاسبل. پھر ان کو کیا کرنا پڑے گا, لوکل ملیشیاز کے تھرو لوکل کو, ایرانیوں کو بزی کرنا پڑے گا. ایرانیوں کو بزی کرنے کے لیے لوکل ملیشیاز کی تعداد کافی نہیں ہے. 4 جو مین ملیشیاز ان میں سے سب سے بڑی نے تو انکار کر دیا ابھی کہ نہیں سر ہم سے نہیں ہوگا, کردوں نے. جو 3 لوکل ملیشیاز ہیں جس کی جن لبرلز کے اوپر یہ کر رہے ہیں, تو لبرلز ہوتا ہی نسوانی قسم کا, وہ اس طرح کا مرد ہوتا ہے, وہ تو لبرل ہوتا, وہ تو ہر جگہ پہ آ, جیسے ہمارے لبرلز ہیں نا, مرد عورت میں فرق نہیں کر سکتے. LGBT والوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, کلاسک لبرل کی بات کر رہا ہوں, سو جن کی مونچھیں داڑیاں بھی ہوتی ہیں, وہ تو وہ جا کے فوجیوں کے ساتھ اور گریلا وار پھر کریں گے. وہ تو میتھ میں رہیں, ڈانس پارٹیز میں رہیں, شرابیں پئیں, ان کا کیا کام ہے, اصلی والی باتیں کریں مردوں والی, یہ والا کام تو نہیں ہو سکتے. تو پھر یہ ان کو کیا کرنا پڑتا ہے, ایکسٹریم جو فرنجز کے اوپر ایکسٹریم کلسٹرز ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر کے لوکل لڑائیاں کروانی پڑتی ہیں, پھر کانوائز موو کرنے پڑتے ہیں. گراؤنڈ ٹروپس ایسے نہیں انٹر ہوتے. ابھی جو 82 ایئر بورن کی اس نے بات کی ہے, ابھی آپ لوگوں جب تک یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہوگی پھر یہ بات عام ہو چکی ہوگی. جس وقت میں اور آپ بات کریں آپ نے نہیں سنا ہوا 82 ایئر بورن کا, صحیح ہے, اور نہ ہی آپ کو گراؤنڈ ٹروپس کی اس وقت اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آئی ہیو بن ویٹنگ فار اسرائیل ٹو پمپ امیریکا فار گراؤنڈ ٹروپس, اور اب اس نے کہنا شروع کر دیا ہے. ابھی تک امریکہ نے کہا نہیں ہے کہ ہم کریں گے, کیا پتا جب یہ پوڈ کاسٹ ریلیز ہو ویسے کتنے دنوں میں کرنے لگے آپ, مے بی پرسوں تو اب تک ہو چکی ہوگی, تب تک پاکستانیوں کو 82 گراؤنڈ ایئر بورن کا پتہ چل گیا ہوگا. وہ پیراشوٹ سے اتارنے لگے, مگر وہ بہت کم ہے نا, پیراشوٹ سے اتنا بندہ نہیں اتار سکتے. تو ان کو گراؤنڈ ٹروپس ایٹ لیسٹ 5-7 کم کر کے بتا رہا ہوں, تو 3 اور 5 لاکھ فوجی اندر گھسانا ہے. 3 سے 5 لاکھ فوجی اندر گھسانے کے لیے ان کو 82 ایئر بورن نہیں کر سکتے نا, ہوا سے نہیں آپ پھینک سکتے بندہ اتنا. تو ان کو پھر بحرین اور کویت اور سعودی عرب کا مدد کروانی ہے. اٹ از دیٹ سمپل. تو کیوں آپ سمجھ رہے ہیں ایران کیوں یہ جو وہابیوں کو آگ لگی ہوئی ہے کہ عرب پہ کیوں حملہ کر, بدبختوں کو اتنا نہیں پتہ کہ امریکہ کی بیس دینا کون سے اسلام میں. ان اہل حدیث اسکالرشپ سے میں پوچھتا ہوں اس کیمرے پہ کہ غیر مسلم کو اپنے ملک کی بیس دے کے مسلمان مروانے کا فتویٰ آپ کو کیا مجھ سے لینا پڑے گا؟ آپ کو خود نہیں پتہ اسلام میں نقائص الایمان میں آتا ہے. آپ تو اسلام کے ادارے سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں اگر آپ مسلمان کو مارنے کے لیے ایک غیر مسلم کو اپنا گھر دیتے ہیں. تو صحیح, یہ اہل حدیث کا فتویٰ نہیں ہے, یہ شیعوں کا فتویٰ ہے کیا؟ جب اپنی باری آئے تو لوگوں کا اتنا بڑا گناہ بھی چھپا دو, اور اگلے بندے اس غیر مسلم بیس پہ حملہ کرے تو اسلام کے نعرے لگانا شروع کر دو. یہی اگر ایران نے کیا ہوتا نا, امریکہ کو بیس دی ہوتی, خدا کی قسم انہوں نے اسلام کا یہ والا فتویٰ دینا جو میں دے رہا ہوں ابھی کہ غیر مسلم کافر کو بیس دی اس نے اور مسلمانوں پہ حملہ کروایا.